اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قائصہ نے خاصات کو ہدایت کی تھی کہ آج شعبہ مال کے حوالے سے جو ہماری تعلیمات ہیں وہ آپ سب کے سامنے پیش کی جائے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے اس فعل کی حالت میں اس دانے کی حالت کے مشابہ ہے جو 7 بالیں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت دینے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کو مزید وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص مختصر الفاظ لیکن اس کی وضاحت کر دیتی ہے حدیث، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے اس کے بدلے 700 گنا ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک بالی، اس میں ایک بالی میں 100 دانہ، اور 100 دانہ کتنے ٹوٹل 7 بالیاں، 700 گنا۔ تو یہ حدیث ہمیں بتا دیتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، بالی سے مراد کیا ہے، کہ اگر میں نے 10 روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے 7000 روپے کے برابر ثواب دیتا ہے، 700 گنا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر ایک شخص جو اپنے تئیں بیت شدوں میں داخل سمجھتا ہے اس کے لیے اب وقت ہے کہ اپنے مال سے بھی اس سلسلہ کی خدمت کرے۔ ہر ایک شخص جو اپنے تئیں بیت شدوں میں داخل سمجھتا ہے اس کے لیے اب وقت ہے کہ اپنے مال سے بھی اس سلسلہ کی خدمت کرے۔ جو شخص 1 پیسہ کی حیثیت رکھتا ہے وہ سلسلہ کے مصارف کے لیے ماہ بہ ماہ 1 پیسہ دے دے، اور جو شخص 1 روپیہ ماہوار دے سکتا ہے وہ 1 روپیہ ماہوار ادا کرے۔ ہر ایک بیت کرندہ کو بقدر وسعت مدد دینی چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ بھی انہیں مدد دے۔ اگر بے ناغہ ماہ بہ ماہ ان کی مدد پہنچتی رہے، وہ تھوڑی مدد ہو، تو وہ اس مدد سے بہتر ہے جو مدت تک فراموشی اختیار کر کے پھر کسی وقت اپنے ہی خیال سے کی جاتی ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی وضاحت یہاں پہ میں کرتا ہوں۔ حضور فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ہر مہینے کچھ نہ کچھ چندہ لازمی دینا ہے، اس سے جماعت کی جو روزمرہ کی ضروریات ہیں یا ماہ بہ ماہ جو ضروریات پیش آتی رہتی ہیں وہ پوری ہوتی رہتی ہیں۔ نہ یہ کہ آپ 1 سال بعد بولے جی یہ میرا 50 روپے یا 100 روپے یا 200 روپے میرا سالانہ چندہ بنتا ہے، یہ میں دے رہا ہوں، تو وہ جو پچھلے سال جو جماعت کو ضروریات پیش آئی ہیں وہ پوری نہ ہو سکی جماعت کی، تو پھر وہ بے فائدہ ہو گئے، پھر وہ اگلے سال کے لیے آپ نے دے دیا، پچھلا سال پھر جماعت کا اسی طریقے سے گزر گیا۔ ہر ایک شخص کا صدق اس کی خدمت سے پہچانا جاتا ہے۔ عزیزو، یہ دین کے لیے اور دین کی اغراض کے لیے خدمت کا وقت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھو کہ پھر کبھی ہاتھ نہ آئے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے 3 مہینے میں اگر کوئی 1 پیسہ بھی چندہ دیتا ہے تو وہ احمدی ہے، مگر اب ایک آنا فی روپیہ ماہوار چندہ ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کریم نے بتایا ہے، یہاں حضور 1 پیسہ اور 1 آنا کا فرق بتا رہے کہ چندے کی شرح بڑھنے کی وجہ کیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت پہلے کومل ہوگی اور پھر ترقی کرتی جائے گی، گویا وہ قربانیوں میں بڑھ جائے گی اور مضبوط ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت پہلے زیادہ ہوگی اور بعد میں کم ہو جائے گی، بلکہ یہ جو فرمایا کہ پہلے کمزور ہوگی بعد میں مضبوط ہو جائے گی، اس سے ایمانی کمزوری مراد ہے۔ کوئی کہے پہلے مخلصین کی اس میں حد تک تو نہیں، یعنی کہ جو صحابہ کرام تھے جو مسیح اسلام کے وقت میں تھے، ایمانی کمزوری کہنے سے کی حد تک تو نہیں ہو رہی۔ تو حضور فرماتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں تھے کہ کوئی یہ کہے کہ پہلے مخلصین کی اس میں حد تک تو نہیں تھی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت تھے، مگر نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض میں
جو اخلاص تھا وہ بعد میں آنے والے میں پیدا نہ ہو. جیسے کہ فرمایا چخوش بودے اگر ہر یک ز امت نور دی بودے. ممکن ہے ایسے اخلاص والے نہ ہوں، لیکن وہ ممتاز ہستیاں جو جماعت کے لیے عمود و ستون تھی وہ چند ہی تھی. ممکن ہے ان کی مثال زمانہ پیدا کرنے سے قاصر ہے، مگر یوں جماعت اخلاص اور قربانی میں ترقی کر رہی ہے. وہ منافق بھی بڑھ رہے ہیں، اور منافق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت بھی تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ان کا ذکر کیا ہے، مگر اس وقت وہ نمایاں نہ تھے، کیونکہ قربانی اس وقت ایسی معمولی تھی کہ جو مخلص کرتا تھا وہ منافق بھی کر دیتا تھا. یعنی کہ حضور علیہ السلام کے دور میں جو جماعت کی ضروریات تھیں وہ ضروریات اتنی نہیں تھی، وہ ایک محدود ضروریات تھیں. لہٰذا چندہ بھی حضور ایک محدود مدت سمجھ لیں کہ ایک محدود ہی اس کی شرح مقرر کر کے حضور تحریک کیا کرتے تھے. لیکن جیسے جیسے جماعت ترقی کرتی گئی اور دیگر ممالک میں پھیلتی جا رہی ہے، الحمدللہ آج بھی پھیل رہی ہے، تو اس طریقے سے جماعت کی ضروریات بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور چندہ جات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے قربانی کرنے کے مواقع بھی بڑھتے جا رہے ہیں. یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی یہاں پر فرما رہے ہیں. مگر یوں جماعت اخلاص اور قربانی میں ترقی کر رہی ہے کہ منافق بھی بڑھ رہے ہیں، اور منافق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت بھی تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ان کا ذکر کیا ہے، مگر اس وقت وہ نمایاں نہ تھے، کیونکہ قربانی اس وقت ایسی معمولی تھی کہ جو مخلص کرتا تھا وہ منافق بھی کر دیتا تھا. اب جو زیادہ قربانی کا وقت ہے تو منافق گرنے لگے اور مخلص قربانی اور احسار میں بڑھتے گئے. یعنی جو قربانی اور احسار میں بڑھ جاتا ہے حضور اس کو مخلص قرار دے رہے ہیں. اگر ہم قربانی اور احسار میں نہیں بڑھ رہے ہیں اور ہم اپنے ہاتھوں کو دین کی خدمت کے لیے روک رہے ہیں، اپنی جیبوں کو ہم تالے لگا رہے ہیں دین کی خدمت کے لیے، تو حضور نے پھر جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ منافق کے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی اس طرح کا ہوگا. ٹھیک ہے ہماری تھوڑی بہت ایمانی کمزوری ہوگی یا ہماری سستی ہوگی یا کچھ بعض ٹائم مجبوری آ جاتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ مخلص ہیں جو اپنے ہاتھوں کو نہیں روکتے. مخلص قربانی اور احسار میں بڑھتے گئے. یہ امتیاز جو اب نظر آ رہا ہے اس لیے نہیں کہ پہلے منافق نہ تھے اور اب ہو گئے ہیں، بلکہ اس لیے کہ پہلے منافقوں اور مومنوں کا ایسا طریق نہ تھا، طریقے میں فرق آ گیا. پھر اسی طریقے سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ جو باقاعدگی کا یہ جو ماہ و ماچندہ دینے کے حوالے سے خالصہ نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، حضور فرماتے ہیں اب یہ جو باقاعدگی کا اصول حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. اول یہ کہ روزمرہ کی زندگی میں جو کم کھانے والے ہیں وہ بھی باقاعدہ تو کھاتے ہیں. یعنی کہ کھانا کھاتے ہوئے تو ہم باقاعدہ 2 ٹائم یا 3 ٹائم روزانہ کھا لیتے ہیں، ناغے نہیں کرتے ہیں، تو چندہ دیتے ہوئے پھر ناغا سمجھ میں نہیں آتا. حضور ہمارے یہاں پر اول یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں جو کم کھانے والے ہیں وہ بھی باقاعدہ تو کھاتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 مہینہ ناغا کر لیا اور پھر شروع کر دیا. کھانا روزمرہ کے دستور کے لحاظ سے کچھ باقاعدگی لازم ہے، اور جس کو توفیق ہے وہ ضرور اختیار کرتا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بڑی سنجیدگی سے اس مسئلے کو انسانی روحانی بقا کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور پیسہ بھی قبول فرما رہے ہیں خدا کی راہ میں، مگر تاکید کے ساتھ کہ دیکھو ہمیں فرق نہیں پڑے گا، تمہیں فرق پڑے گا، لیکن مقرر کرو تو پوری وفا کے ساتھ عہد پر قائم رہتے ہوئے اسے ہمیشہ اسی طرح دیتے چلے جاؤ. اور یہ جو قانون ہے کہ حسب توفیق دو اور پھر باقاعدہ دو، یہ ایسا قانون جو نشو و نما پاتا ہے، اس کے اندر ہی خدا تعالیٰ نے نشو و نما کی کل رکھ دی ہے. اور ایسا شخص جو باقاعدگی سے تھوڑا دینا شروع کرتا ہے لازماً بڑھاتا ہے، اس کا دل بھی کھلتا ہے، اس کی توفیق بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جو پیسہ وہ آنے روپیوں میں، یعنی جو بھی مختلف دنیا میں مختلف کرنسیز ہیں، ایک درجے کا جو سکہ ہے دوسرے درجوں میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہزاروں دینے والے لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، لاکھوں والے کروڑوں میں داخل ہو جاتے ہیں. اور جماعت کی تاریخ من حیث الجماعت یہی منظر دکھا رہی ہے. وہ جو پیسے دینے والی جماعت تھی، لیکن اخلاص سے باقاعدگی سے اللہ تعالیٰ نے اسے ہزاروں دینے والے بنا دیا، پھر لاکھوں دینے والے بنا دیا. تو لاکھوں کے وطن سے وہ پیدا ہوئے جنہوں نے کروڑوں دیے، اور اب تو اربوں کا وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ابھی جو خاک صاحب وہ شورا میں شامل ہونے کی توفیق ملی، قائد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور کئی بات صاحب بھی موجود تھے. اس میں ہمارے مال کے بجٹ کے حوالے سے ڈسکس ہو رہا تھا. تو میں اس میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ شورا کی ساری تفصیلات ہوتی ہیں جب تک کہ حضور کی طرف سے، لیکن ایک موٹی سی ایک عام سی بات جس کا ہم سے ریلیٹ اس طرح سے ہے کہ وہ ہمارے چندہ جات کے حوالے سے ہے. جو وہاں پر مین بات ڈسکس ہو رہی تھی اس میں ایک خادم کی جو جاب کر بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے جو بجٹ مقرر کیا ہے وہ یہی مقرر کیا ہے کہ
ایک خادم جو جاب کر بھی رہا ہے جاب لیس یا طالب علم کے حوالے سے ہم نے کیا، پھر بھی ہمارا جو سال کا جو ٹارگٹ تھا ہمارا وہ پچھلے سال اچیو نہیں ہو سکا. تو اس سے ہم اپنی حالتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طالب علم اس کے لیے چندہ اجتماع 3 رنگٹ بنتا ہے، اور جو چندہ آپ کا تنظیم کا ہے خداوند ہندی کی تنظیم کا وہ 7 رنگٹ بنتا ہے. ہماری کل جماعت خداوند ہندی جو پورے ملیشیا کی ہے اس میں جاب لیس بھی ہیں اور جاب کرنے والے بھی ہیں، کچھ بزنس کرنے والے بھی ہیں. ہم سب نے مل کر بھی صرف 7 رنگٹ اور 3 رنگٹ کا ٹارگٹ پورا نہیں کیا فی خادم کے حساب سے. تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ابھی ہم نے کہاں کتنی دور ہمارا ٹارگٹ ہے. اگر ایک خادم جو مہینے کے 1500 یا 2000 کما رہا ہے وہ اپنا چندہ کیا دے رہا ہے، اور جو نہیں کما رہے ہیں جاب لیس ہیں اس کو تو دینا ہی دینا ہے نا 7 روپے اور 3 روپے. تو جو کما رہے ہیں وہ اپنا کس حساب سے چندہ دے رہے ہیں، یا دے بھی رہے ہیں یا نہیں دے رہے. تو یہ یہاں پر ہمیں ان چیزوں کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم نے کم از کم چندہ ضرور دینا ہے. اگر میں مثال کے طور پر 1500 روپے میری ماہانہ آمدن ہے لیکن میں نہیں دے رہا ہوں، سستی کر رہا ہوں، مجھے کم از کم جو ایک نہ دینے والا جو نہ کمانے والا ہے کم از کم کچھ شرح پہ تو مجھے دے دینا چاہیے. اصولی طور پر یہ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، لیکن کم از کم میں کچھ شرح پر تو دوں تاکہ جو ہمارا سالانہ ٹارگٹ ہے شعبہ مال کا جو ہم نے پورے ملیشیا کے خداوند ہندی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، ہم نے خداوند ہندی نے پورا کرنا ہے، انصار اللہ نے یا لجنہ مالا نے نہیں پورا کرنا، تو وہ کم از کم دینے والے بنے. مزید حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز فرماتے ہیں اگر شروع میں جو بھی بجٹ بنا اس کے بعد اگر حالات بہتر ہو جائے تو بجائے اس کے کہ پھر بجٹ کے مطابق ادائیگی ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہوئے ان کے مطابق اپنی ادائیگی کرنے کی طرف توجہ کریں. اب دیکھیں ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارا بجٹ بنا تھا پچھلے سال ہم اس کو اچیو نہیں کر پائے. حضور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے حالات اس سے بہتر ہو جائیں تو ہم اس سے اوپر جائیں. حضور کی ہمارے سے کیا توقعات ہیں اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے سودے صاف ہوں گے تو وہ سمیع و علیم خدا ہے، ہمارے حالات سے باخبر ہے، ہماری نیک نیتی کو دیکھتے ہوئے ہماری دعاؤں کو زیادہ سنے گا، اور سب سے زیادہ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے اس وقت اس زمانے میں اور اپنی ذات کے لیے بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے اور اس کے حضور عاجزانہ دعائیں ہیں جن کو وہ قبولیت کا شرط پائیں گے. تو میری یہ درخواست ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے ہر قسم کے معاملات خدا تعالیٰ کے ساتھ صاف ہوں. جو آپ کی ماہانہ آمدن ہے اس حساب سے آپ اگر اپنا چندہ پورا ادا کرتے ہیں تو یہ آپ کا معاملہ کسی ناظم مال سے یا سیکٹری مال سے قائد مجلس سے صدر مجلس سے نہیں ہے، یہ معاملہ آپ کا خدا تعالیٰ سے ہے. نہ یہ چندہ آپ نے مجھے دینا ہے بحیثیت ناظم مال، نہ آپ نے یہ سیکٹری مال صاحب کو دینا ہے، نہ آپ نے صدر صاحب کو، نہ قائد صاحب کو، یہ آپ نے خدا تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے. تو اپنا معاملہ اگر آپ خدا تعالیٰ سے صاف رکھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی آپ کی دعائیں سنے گا. جیسے کہ ابھی قائد صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہمیں اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ میں کسی کو دوسرے کو دکھانے کی خاطر اپنے آپ کو پیش کروں. اب اپنے اس گزارشات کا جو ہے خالصان نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک قرآن کریم حدیث اور خلفاء کے ارشادات اور ایک چندہ جات کی تفصیل کے حوالے سے. اور میں چندہ جات کی تفصیل آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا. جو لازمی چندہ جات ہیں وہ ہمارے یہ ہیں. نمبر 1 ہے زکوٰۃ، نمبر 2 فطرانہ، نمبر 3 حصہ آمد یعنی حصہ آمد وصیت جو کہلاتا ہے، نمبر 4 حصہ جائیداد، نمبر 5 چندہ عام، اور نمبر 6 ہے چندہ جلسہ سالانہ. اس میں تنظیمی چندہ جات شامل نہیں ہیں تو میں تنظیمی چندہ جات بھی بتا دیتا ہوں. ایک تو ہے چندہ اجتماع تنظیم اور ایک ہے چندہ ممبرشپ خدام تنظیم. یہ 2 چندہ جات جو ہیں اس کے پہلے جو شرح تھی وہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو 0.5 تھا چندہ اجتماع اور 1.5 تھا اور تنظیم چندہ جات کا وہ 1.5 تھا. ہاں جی 1.5 تھا تنظیمی چندہ. اب حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی اجازت کے ساتھ نیشنل نے جو شرح میں تبدیلی کی ہے وہ چندہ اجتماع ہے 1.5 آپ کی ماہانہ آمد کا، اور 0.5 آپ کی 1.5 آپ کا ہے چندہ اجتماع اور 0.5 آپ کی ماہانہ آمد کا ہے چندہ تنظیم. تو پہلے 0.5 سالانہ تھا چندہ اجتماع
اب 0.5 آپ کا ماہانہ ہے. میں ٹھیک ہے نا؟ ماہانہ، جی جی ماہانہ تھا، سوری. تو شرح میں تبدیلی آئی. اگر آپ کی سیلری 1000 رنگٹ ہے تو آپ کا 15 رنگٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے چندہ اجتماع، اور 5 رنگٹ آپ کا بنتا ہے چندہ تنظیم. تو اس حوالے سے ہر ایک خادم اپنی تنخواہ کو دیکھے اور کیا اس کی تنخواہ یا آمد کسی بھی ذریعے سے آمد آ رہی ہے، چاہے کسی کا وظیفہ ہے، چاہے کوئی جاب لیس ہے لیکن اس کو کوئی دوست رشتہ دار وغیرہ باہر سے اس کی جو ہے وہ اس کو دے رہا ہے، جو بھی مطلب آپ کا ذریعہ آمد ہے، یا کوئی خادم جاب لیس ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کی جو بھی انکم ہو رہی ہے اگر وہ اس حساب سے دے سکتا ہے اس حساب سے دے. لیکن اگر اس حساب سے نہیں دے سکتا تو کم از کم شرح جو جماعت نے مقرر کی ہے 3 رنگٹ آپ کا ممبرشپ اور 7 رنگٹ آپ کا چندہ اجتماع وہ لازمی دیں. پھر اس سے آگے مزید میں یہاں پر اگر محترم حافظ صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ جو ہماری خدام الہند کی نیشنل کی مرکزی ویب سائٹ ہے، نیشنل کی جو ویب سائٹ ہے خدام الہند کی، اس پہ باقاعدہ ایک لنک کیلکولیٹر باقاعدہ موجود ہے. وہاں پر آپ اپنی ماہانہ آمد ڈالیں گے، اس میں آپ کا چندہ اجتماع اور چندہ تنظیم دونوں آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ ماہانہ وہ کتنا بنتا ہے. اس طرح اگر آپ سالانہ کا جی سالانہ کا بھی اس میں مینشن ہو جائے گا. خدام.my خدام.my میں انشاءاللہ ابھی گروپ میں شیئر کرتا ہوں، خدام میں دیکھیں. تو جو چندہ جات وغیرہ ہیں اس میں لازمی چندہ جات میں یہ تو یہاں پر مینشن کیا ہے جو میرے پاس سامنے صفحہ کھلا ہوا ہے جماعتی چندہ جات، لیکن میں نے تنظیمی چندہ جات بھی آپ کو بتا دیے ہیں کہ کون سے تنظیمی چندہ جات ہیں جو لازمی ہیں. اسی طریقے سے اس کے علاوہ چندہ شرط اول اور چندہ اعلان وصیت کا بھی لازمی چندہ جات میں شمار ہوتا ہے، لیکن یہ چندہ صرف وصیت کرنے والے احباب بوقت وصیت لاگو ہوتے ہیں، یہ ان پر لاگو ہوتے ہیں. یہ چندہ شرط اول اور چندہ اعلان وصیت جو ہے وہ ہوتا ہے جب آپ وصیت کرنے کے لیے فارم فل کر رہے ہوتے ہیں اور اعلان وصیت کرتے ہیں اور ساتھ میں چندہ شرط اول ہوتا ہے، یہ اس وقت ادا کیا جاتا ہے، لیکن یہ لازمی ہے اگر آپ وصیت کر رہے ہیں تو. اچھا، تو ہی چندہ جات اور امانات، عید فنڈ، چندہ تحریک جدید، چندہ وقف جدید، امانت تربیت، امداد طلباء، امداد مریضان، چندہ بیت الحم، یتامہ فنڈ، تعمیر بیت الذکر، تعمیر بیوت الذکر، صدقہ، فدیہ، مریم شادی فنڈ، سیدنا بلال فنڈ، مقامی چندہ یعنی کہ لوکل فنڈ، کھالے قربانی، یورپ میں مشن ہاؤس، بیت الفتوح لندن، طاہر فاؤنڈیشن، قادیان گیسٹ ہاؤس، درویش فنڈ، الفضل انٹرنیشنل، ریویو آف ریلیجن. یہ وہ چندہ جات ہیں جن کو جو کہ لازمی نہیں ہے لیکن ان کو ادا کیا جاتا ہے، اور یہ جماعت کی طریقات ہیں مختلف. اور چندہ طریقے جدید اور وقف جدید وہ عمومی طور پر لازمی ہی دیا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ وعدہ لکھوایا جاتا ہے سال کے بعد. آپ جو بھی آپ حضرت توفیق ہو آپ اس کا وعدہ لکھیں، لکھوائیں اور اس کو پھر کوشش کر کے پورا کریں. اچھا، یہ ایک بہت ہی اہم چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک ہے وہ اموال جن کا ذاتی خرچ جائز نہیں ہے، وہ مال جس کا ذریعہ آمد آپ کے پاس یہ دو جو ذریعے آمد ہیں یہ جو میں بیان کروں گا یہ آپ ذاتی مصارف میں نہیں استعمال کر سکتے. نمبر 1 سود لینا اور دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر مجبوری طور پر کوئی معاملہ ایسا پیش آ جاتا ہے یا آپ کو کم علمی میں اگر آپ لے لیتے ہیں یا سود آپ نے دے دیا اور اس کی آمد آپ کو ہو رہی ہے تو اس کا آپ ذاتی طور پر استعمال میں نہیں لا سکتے، وہ آپ کو اشاعت اسلام میں دینا ہوگا. نمبر 2 لاٹری سے ملنے والی رقم. ہمارے آج کل جو کلام جماعت میں بھی اکثر ہمیں یہ سننے میں مل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے کئی خدام جو ہے اس طرف ملوث ہیں، جو کہ یہ جو ٹوٹو وغیرہ جو دوسرے نمبرز وغیرہ کئی نام ہیں مختلف اکثر سننے میں آتے ہیں، تو ان میں لاٹریاں لگا رہے ہیں 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 10 رنگٹ 20 رنگٹ. افسوس کا مقام ہے لیکن کر رہے ہیں، روکنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، سامنے فیس ٹو فیس بھی کہا گیا کہ دیکھیں یہ چیز غلط ہے، لیکن بعد میں پھر پتہ لگتا ہے کہ وہی خادم دوبارہ جا رہے ہیں یا کئی خدام اس میں ملوث ہیں. اگر آپ کو چلے آپ نے کر لیا ہے لیکن اس میں سے جو آپ کو رقم آ رہی ہے وہ آپ پر جو ہے نا وہ جائز نہیں استعمال کرنا، وہ آپ نے پھر جماعت کے اشاعت اسلام میں دے کر لیا نا، آپ نے وہ کام غلط کر لیا. اگر آپ اپنے اس غلط کام کو سدھارنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے، لیکن اگر آپ اس میں مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ آپ کے اپنے پر ڈیپینڈڈ ہے.
یہاں پر صرف ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں. قائد صاحب بھی آپ سب کی خدمت میں درخواست کر سکتے ہیں, جو ہمارے ناظم صاحب تربیت ہیں یا سیکٹری صاحب تربیت ہے, وہ صرف آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جی آپ یہ نہ کریں, یہ کام غلط ہے. لیکن پھر اس کے اوپر اگر آپ چلتے ہیں تو وہ پھر زبردستی نہیں اس میں کچھ کہی جا سکتی. تو بہرحال یہ خاکسار کی طرف سے مختصر گزارشات تھیں. اس کے علاوہ اگر مزید میرے خیال میں اتنے کافی